ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، سمجھتا ہے اور اس کی حساسیت کو بھی سمجھتا ہے اور نازک ترین پہلو کو بھی سمجھتا ہے۔ میرے خیال سے ہم میں سے کوئی ایسا فرد نہیں ہوگا جو مسلمانوں کی حالت کے بارے میں نہ جانتا ہو جو اس وقت ہے اور اس وقت مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں، خصوصاً ہندوستان میں۔ جب ہم جائزہ لیتے ہیں اپنی قوم کا اور اپنے آپ کا تو عقل کام نہیں کرتی ہے اور فکر کی انتہا ہو جاتی ہے، پھر کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے کہ اس کی کوئی توجیہ کی جائے اور اس کی کوئی تفصیل بیان کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو امت برپا کی گئی تھی دنیا میں حکومت کرنے کے لیے اور سیادت و قیادت کے باغ ڈور کو سنبھالنے کے لیے، اور پھر عملی طور پر جس قوم نے ایک صدی میں اور ایک زمانے میں انقلاب لا کر کے دکھا دیا ہو اور دنیا کو پیغام دے دیا ہو کہ دراصل یہ دنیا بنائی کیوں گئی ہے اور اس دنیا میں کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے اور زندگی کی سانسیں لینی ہے، اور پھر وہاں سے ایک فضا کا قائم ہو جانا اور پوری دنیا امن و شانتی اور بھائی چارے کی چادر کے تلے آ جانا اور محبت بھری چیزوں کے ساتھ آپس میں معاملات کرنا، یہ تاریخ کا ایک باب ہے جس کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ دوسری طرف یہ وہی قوم ہے یا یہ وہی امت ہے جس کا تعلق، جن کی نسبت اس قرن اول کی امت سے ہے جس کو برپا کیا گیا تھا دنیا کو پیغام دینے کے لیے، اور وہ امت آج سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، رو رہی ہے، چیخ رہی ہے کہ کوئی ہے جو اس کی آواز کے لیے کھڑا ہو اور اس کی مدد کے لیے کھڑا ہو۔ تو یہاں پر آ کر کے عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اب اس کی کیا توجیہ کی جائے، یہ صورتحال کیوں ہو گئی، یہ مسلمان ایسا کیوں ہو گیا، یہ امت اس گڑھے میں کیوں آ گئی، اس ابتر حالت میں کیسے آئی۔ تو سوچنے کے بعد ایک آدمی، ایک عام انسان بھی اس نتیجے میں پہنچتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جن مقاصد کے لیے انہیں برپا کیا تھا اور اس دنیا میں بھیجا تھا اور جو پیغام اس کے سپرد کیا گیا تھا، اور جن احکام کی روشنی میں اور جن احکام کے بینر تلے اور اس کے ماتحت میں زندگی گزارنے کو کہا گیا تھا، اس کو بھلا دیا گیا اور اس کو اپنی زندگی سے نکال باہر پھینک دیا گیا۔ اور پھر جب یہ صورتحال بن گئی کہ اس نے اللہ کو بھلایا اور اللہ کو بھلانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے آخری نبی کو بھی بھلایا، اور آخری نبی جو چیز لے کر آئے اس کو بھی بھلایا، پھر اس کے اندر انتشار اور اختلاف کا ایک عنصر پیدا ہوا، ایک منحوس چیز نے جنم لے لیا، اور پھر یہ آپس میں بڑھتے چلے گئے اور تفرقہ اس کے اندر مضبوط سے مضبوط ہوتے چلے گئے، اور پھر غیروں نے، اسلام کے دشمنوں نے، اللہ کے باغیوں نے ان کے اس اختلاف کو دیکھ کر، اس بھائی چارے کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر فائدہ اٹھانا شروع کر دیا اور اسلام کے ستون کو اور اسلام کے اخلاق کو اور اسلامی تعلیمات کو کھوکھلا کرتے چلے گئے، اور اس کو بجھانے کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں اور ہتھ کنڈے اپناتے چلے گئے، اور ہم گڑھے میں پڑھتے چلے گئے اور خواب غفلت کی نیند سوتے رہ گئے، اور وہ حالت یہاں تک پہنچی کہ آج ہم اس لائق ہو گئے ہیں
کہ جو چاہے میرے گریبان میں ہاتھ ڈالے، جو چاہے مجھے برا بھلا کہے، جو چاہے میری ماں بہنوں کے لیے کوئی نازیبہ کلمات استعمال کرے، جو چاہے دین کے ساتھ پروپیگنڈا کرے اور دین کی برائی کرے، اور جو چاہے اس اسلام کے بارے میں کمنٹ کرے اور برے برے کمنٹ کرے اور دہشت گردی جیسے الزامات سے اس اسلام کو متہم کرے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ اللہ کے احکامات تھے، ہمارے پاس جو کچھ تھے وہ نبی کی تعلیمات کی شکل میں تھی۔ وہ چیز جب ختم ہو گئی تو ہمارا جو امتیاز تھا، ہماری جو خصوصیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس امت کو جب برپا کیا گیا اور اس امت کو برپا کرنے کے بعد یہ اعلان کیا گیا، یہ سمجھایا گیا، یہ بتلایا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اس کلمے کے ماتحت جو زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کلمے کے دائرے میں جو آ کر دنیا میں رہنا چاہتا ہے، تو وہ وہ غور سے سن لے اور دماغ میں بٹھا لے کہ اس کا جبین نیاز، دل بھی، نیت بھی، ساری چیزیں اسی ذات کے سامنے جھکیں گی اور کسی کے سامنے نہیں جھکیں گی۔ اس کے اقرار کے بعد یہ بتلا دیا کہ تمہاری جو خصوصیت ہے صرف دین کی وجہ سے ہے، اسلام کی وجہ سے ہے اور کسی وجہ سے نہیں ہے۔ جس دن تم اس دین کو چھوڑو گے، اس اسلام کو چھوڑو گے، تو تم اس کیڑے مکوڑے کی طرح ہو جاؤ گے جو زمین میں رینگتے ہیں، لوگ پیروں سے کچل دیتے ہیں، مسل دیتے ہیں، یہی تمہاری حیثیت ہو جائے۔ جب یہ بات بتلا دی گئی کہ تمہیں اس دین کے ماتحت زندگی گزارنا ہے، تو تمام کے تمام معبودان باطل کو اور اس کے اعتقادات کو اور اس کے خیالات کو آپ ختم کر دیجئے، اس کو دل سے نکال دیجئے اور یہ سمجھیے کہ ایک ذات ہے جو خدا ہے، جو خالق کائنات ہے، جو تمام چیزوں کا مالک ہے، اسی کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اسی کے لیے دعا کرنی ہے، اسی کے لیے عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ پیغام دینے کے بعد، احکام کے بعد، احکام جو نازل کرنے تھے اس سے پہلے یہ کہا کہ اسی ایمان کے زمرے میں، اسی وحدت کے زمرے میں، اسی ایک اللہ کو جاننے کے فہرست میں آپس میں ملنے والا عمل ہے، جس کو اسلام نے فرض قرار دیا تھا اور پہلے یہی حکم دیا گیا تھا اور یہ مزدہ سنایا گیا تھا، یہ اعلان کرا دیا گیا تھا اور نبی سے کہا گیا تھا کہیے، ببانگ دہل کہیے، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے وہ لوگوں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے تحت زندگی گزارنے کا عہد کیا ہے، وہ سنیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو۔ یعنی اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی کون سی ہے؟ آسمان سے لٹکتی ہے؟ نہیں، اس رسی کو جو وحی کی شکل میں اللہ کے نبی کی ذات پر جبرائیل کے واسطے سے اتاری گئی، قرآن کو، اور پھر قرآن کی تفسیر کی شکل میں حدیث کو تھام لو۔ اب اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کے، عبادت کرنے کے، معاملات کرنے کے جو طریقے کار تمہیں ملیں گے اس کو مضبوطی سے تھام لو اور پکڑ لو۔ اگر نہیں تھامو گے تو تمہارے اندر مضبوطی نہیں آئے گی، تم کیڑے بن کر کے زندگی گزارو گے۔ اور آگے کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلاف مت کرنا، آپس میں تفریقہ بازی مت کرنا۔ جو بات قرآن سے مل جائے سب مل کر مضبوطی سے پکڑنا۔ تم میں سے کوئی دوسرا یہ نہ کہے کہ ہم یہ پکڑیں گے، ہم وہ پکڑیں گے، اور وہ کہے کہ میں یہ پکڑوں گا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل دل جمعی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، آواز میں آواز ملا کر، کندھے سے کندھے ملا کر اور قدم سے قدم ملا کر اس کو لے کر کے چلنا ہے اور پوری دنیا کو پیغام دینا ہے۔ اور آگے کہا گیا وَاخْتَلَفُوا، اور اختلاف بھی نہ کرنا، رائے زنی نہ کرنا، اور جو رائے اتفاقی طور پر طے پا جائے
من عن سے قبول کر لینا، بغیر چوچرا کے اسے قبول کر لینا۔ ایک دوسری جگہ کہا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اے مسلمانوں ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا۔ کن لوگوں کی طرح؟ یہود و نصارہ کی طرح، مشرکین کی طرح، جو چھوٹی چھوٹی بات میں آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، جن کے ہاں یہ ہے کہ یہ شدر ہے، یہ چمار ہے، یہ بڑے کاسٹ کے ہے، یہ مسلمان میں نہیں ہوگا۔ اس طرح مت ہونا کہ ان باتوں کو لے کر کے چھوٹی چھوٹی چیز میں جھگڑ پڑو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح مت ہونا جنہوں نے آپس میں تفریقہ کیا، ٹولیاں بنائی، الگ الگ جماعتیں بنائی اور آپس میں اختلاف کیا، آپس میں اختلاف کیا۔ ہدایت کے نازل ہو جانے کے بعد، قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد، قرآن کے اتر جانے کے بعد اگر ایسا کرو گے تو تمہارا بھی حشر وہی ہوگا جس طرح کا حشر تم سے پہلے کی قوم یعنی یہود و نصارہ کی ہوئی۔ اور دوسری جگہ کہا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی بھی اسلام کے قوانین کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر، دین اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو تلاش کرے گا، کسی دوسرے تعلیمات کو تلاش کرے گا، کسی دوسرے تہذیب و تمدن کو تلاش کرے گا، زندگی گزارنے کے ضابطے کو تلاش کرے گا، ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا، وہ دین نہیں اس سے قبول کیا جائے گا، اور وہ زبردست گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو میرے بھائی، ان چیزوں کو سامنے رکھیے اور اس کے بعد حالات کا تجزیہ کیجیے، اس پر غور و فکر کیجیے۔ آج موجودہ